السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو الیکٹر فیکٹس۔ دوستو، حال ہی میں ایک ڈرامہ ارطغرل جو کہ ترک مسلمانوں کی تاریخ پر بنایا گیا تھا ریلیز ہوا، اور اس میں دکھایا گیا کہ سلطنت عثمانیہ کس طرح عروج پر پہنچا اور کیسے ایک چھوٹا سا قبیلہ ایمان کی طاقت سے پوری دنیا پر چھا گیا، اور اس وقت کی صلیبی طاقت ہے جو چلاکی وسائل اور معیاری اسلحوں کے باوجود بھی اس بسر و سامان قبیلے سے شکست پہ شکست کھاتے رہے۔ اور سب سے یونیک بات اس سیریز کی یہ ہے کہ یہ کوئی خیالاتی کہانی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی تاریخ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب یہ سیریز صرف مسلمان ممالک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں شہرت کے نئے ریکارڈز بنا چکا ہے، اور اب اس کی کمپیریزن گیم آف تھرونز سے ہوتے نظر آ رہی ہے۔ دوستو، جہاں پورے عالم اسلام میں اس ڈرامے کے ذریعے مسلمانوں کی دل جذبہ جہاد سے سرشار ہوئی ہے، وہی دشمن طاقت شدید پریشانی کے شکار بھی ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ مسلمان کہیں اپنی تاریخ جان کر پھر سے بیدار نہ ہو جائے، جو کہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ اگر ایک بار وہ پرانی والی مسلمانی لوٹ آئی نا تو مسلمانوں کو پوری دنیا پہ حکمرانی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ جس طرح اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ لیکن ہمارے چند علماء حضرات اس سیریز پر تنگ نظری کا شکار ہے اور اکثر اس کے نقصانات بیان کرتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ موقف ہے کہ اس سیریز کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ کتابوں میں تاریخ آلریڈی موجود ہے۔ لیکن میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں اس سیریل کے نقصانات موجود ہیں وہ اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، اور رہی ضرورت کی بات تو صرف اس کی ضرورت ہی نہیں بلکہ شدید ترین ضرورت تھی، کیونکہ اب یہ ضروری ہو چکا تھا کہ ہم اسکرین پر اپنی تاریخ کا دفاع کر سکیں، کیونکہ ہماری 80% نوجوانوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے اسکول اور کالجز کی پڑھائی سے پریشان ہیں، تو وہ تاریخی کتابات کیا خواب کھول کر پڑھیں گے؟ سب کے سب موبائل اور ٹی وی کی اسکرین سے چپکے ہوئے ہیں، اور وہ اتنی عجیب و غریب قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ان کی مائنڈ پروگرامنگ اس طرح سے ہو چکی ہے کہ اپنی اوقات، اپنی شان سب بھول گئے ہیں، بس اگر کچھ بچے ہیں تو سستے عاشق۔ اور سب سے زیادہ خطرناک بات کہ اب ہماری تاریخ کو بگاڑ کر عجیب قسم کی فلمیں دکھائی جا رہی ہے، اور یہ لوگ بدگمانی کا شکار ہو کے اپنی تاریخ سے بھی ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک فلم پانی پت کے نام سے ریلیز ہوئی اور وہاں احمد شاہ ابدالی کو ایک نیگیٹو رول میں دکھایا گیا، اور اس سے پہلے بھی اساسن کریڈ کے نام سے اسلام اور بیت المقدس کی بے حرمتی کی گئی، اور ایسی کئی فلمیں موجود ہیں، تو لہٰذا اب ضرورت پڑ چکی تھی کہ ہم اپنی قوم کو اس بدگمانی سے نکال کر ان کو ان کی ہیروز کا ایک پازیٹیو کریکٹر دکھائے، ان کی ریئل تاریخ دکھائے جائے، بلکہ پوری دنیا کے سامنے اپنی تاریخ کو لایا جائے۔ اور الحمدللہ اس کا اثر بھی کافی ہوا، کیونکہ ہماری نوجوان نسل جو اسلام سے بیزار تھی اب ان کے دلوں میں بھی اسلام کا ذوق اٹھنے لگا ہے، اور ہماری خواتین جو پاکستانی ڈرامے دیکھ دیکھ کر جاہلیت میں گر چکی تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی ڈراموں میں کیا دکھایا جاتا ہے، یہی ساس بہو کی لڑائیاں، شوہر سے بے وفائی، طلاق، ناجائز محبت، بس یہی کچھ۔ اس لیے پاکستانی عورتوں کی ذہن سازی اس طرح سے ہو چکی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں طلاق ریشو کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن یہاں شوہر اور بیوی کی محبت کو پروموٹ کیا گیا، ادب کو پروموٹ کیا گیا، تو اس کا اثر بھی کافی پازیٹیولی پڑا۔ ارطغرل ڈرامے میں ایک شہناز نام کا کریکٹر دکھایا گیا، اور کافی ایپیسوڈز میں ان کا کریکٹر نیگیٹو رہا، اور جب تک اس کا کردار نیگیٹو رہا تب تک اسے نیگیٹو ہی دکھایا گیا۔ مطلب کیسے؟ دیکھیں، کیمرے اور سٹوری کا ایک کھیل ہوتا ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کیمرہ جس ایکٹر پر فوکس رہتا ہے صرف اس سے ہی ہمارے جذبات، ہماری فیلنگز اٹیچ ہوتے ہیں، اور وہی ہمارا رول ماڈل بن جاتا ہے۔ اب یہاں اس کے نیگیٹو کریکٹر کو پازیٹیولی بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، بالی ووڈ کی ایک فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے، اس فلم میں شاہ رخ خان کاجول سے پیار لڑاتا ہے، اور پھر دھوکے سے جا کے اس کے گھر میں مہمان بن جاتا ہے اور اس کے باپ کا دل بھی جیت لیتا ہے، جبکہ اس کا باپ ایک عزت دار شخص ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان کی مرضی سے اس کی بیٹی کی شادی ہو۔ لیکن ہم کو یہ سب صحیح لگتا ہے کیونکہ کیمرے کا زیادہ تر فوکس اور سٹوری کا زیادہ تر فوکس ان دو کپلز پہ رہتا ہے۔ لیکن اگر اسی کیمرے اور سٹوری کا فوکس اس کے باپ پر کیا جائے کہ ایک عزت دار باپ اپنی بیٹی کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے، اسے پڑھا لکھا کر اس کی ہر ضرورت پوری کر لیتا ہے، اور وہ جا کے کسی اور سے رومان لڑاتی ہے اور اپنے باپ کی عزت کی بینڈ بجوا کر واپس آ جاتی ہے،
लेकिन उसका सस्ता आशिक घर तक भी पहुंच जाता है और यहाँ भी मेहमान बन के रहने लगता है। और उस लड़की का इज़्ज़तदार बाप उसकी खातिरदारी करता है, इज़्ज़त देता है, हर एक मेहमान की हैसियत से उसे खिलाता है, पिलाता है और भरोसा करता है। लेकिन उसके पीठ पीछे उसी की बेटी के साथ वो रुमाल लड़ाता है और उसके भरोसे और इज़्ज़त दोनों को दरहम बरहम कर देता है। तो क्या ये किसी भी एंगल से आपको सही लगेगा? तो भाई यही कमाल स्टोरी और कैमरे का होता है, जो एक लाइव स्टोरी को दबाकर दूसरे को पेश करता है। लेकिन अर्तगल में चूंकि स्टोरी और कैमरे के साथ इंसाफ किया गया तो हमारी खवातीन को भी शहनाज के कैरेक्टर से नफरत होने लगी। अब जिस कैरेक्टर से नफरत हो उसमें तो बंदा आना नहीं चाहेगा। नतीजतन फैमिली सिस्टम जो इन पाकिस्तानी ड्रामों की वजह से दरहम बरहम हो चुका था, वो इस ड्रामे के असर से पामाल होने लगा। लेकिन यहाँ का एक लिबरल तबका जो अक्सर शेक्सपियर की मिसालें देते रहते हैं, उनका ये कहना है कि ये तारीख तो तुर्कों की है, तो हमारी तारीख ही नहीं है। तो ज़रा आप उनसे पूछिएगा जनाब कि शेक्सपियर कौन सा हमारा खाला का बेटा है। देखिए भाई साहब, ये मुसलमानों की तारीख है और अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें तारीख को बिगाड़ के पेश किया गया, तो ऐसी कोई बात नहीं इसमें। देखिए तारीख जो बंदा मेंबर पे बयान करता है ना, उसमें भी थोड़ी कहानी का चस्का और अफसानवी तड़का लगा होता है। तो इतनी अफसानवी चस्के तो उसमें ज़रूर होंगे, लेकिन जो मुकम्मल तारीख है, जो मेन फोकस है, जो वाक़यात उसमें दिखाए गए हैं, वो रियल में हुए थे। और इसकी सबसे बेहतरीन बात यह कि लोग इस ड्रामे को देखकर थोड़े बहुत इस्लाम के करीब भी हो गए। अब उलमा किराम का जिन बातों पे एतराज़ है कि इसमें म्यूज़िक है, इसमें बदअकीदगी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उनका कहना है, तो उनकी हम भी नफ़ी करते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि इस दौर में कौन म्यूज़िक नहीं सुनता है? मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि भाई जो लोग फिल्में नहीं देखते, जो लोग ड्रामे नहीं देखते और किताबें पढ़ते हैं, वो किताबों से ही तारीख को जान जाए। लेकिन जो लोग ऑलरेडी गलीज़ तरीन और गंदी और इस तरह गड़बड़ किरदारों वाली फिल्में देख रहे हैं, तो उनको तो मैं 100% ये बात रिकमेंड करूंगा कि भाई अर्तगल को देखें, ताकि आपके अंदर थोड़ा बहुत ईमान भी आ जाए, आप अपने बारे में जान भी सको कि मेरी औकात क्या है, मेरी शान क्या है, एक मुसलमान की शान क्या होती है। तो लिहाजा मेरी तरफ से एक पॉजिटिव स्टेप था जो तुर्की की सदर तैयब एर्दोगान साहब ने लिया और इस ड्रामे को बनाया। और उसके बाद मैं इमरान खान साहब को अप्रिशिएट करूंगा और ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने कहा कि इस ड्रामे को उर्दू में डब किया जाए, तो हम उनकी भी बहुत ज़्यादा मशकूर है। तो भाई ये थे मेरे मुशाहिदात और नज़रियात अर्तगल को लेके। आप क्या समझते हैं? अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब कर दो यार, अक्सर लोग व्यूज़ और सब्सक्राइबर को कम देखकर स्किप मार जाते हैं, तो समझो भाई नया चैनल है, तो कर दो सब्सक्राइब। Thanks for watching this video and Allah Hafiz.